فبأي آلاء ربكما تكذبان إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. یاد رکھیے گا قرآن میں، پورے قرآن میں کسی بھی عورت کا نام نہیں سوائے مریم علیہ السلام. پورے قرآن میں قالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی، فرعون کی حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی امرأة لوط. ہر جگہ قرآن نے امرأة کا لفظ استعمال کرا. ایسا تو نہیں ہے اللہ نام نہیں جانتا تھا. حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا حنہ بنت فاقوس. حنہ بنت فاقوس. اس قالت عمران، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ بتایا عورت ایک ایسی ذات ہے جس کے نام کا بھی پردہ ہے، جس کے نام کا بھی پردہ ہے، الا یہ کہ اس کے جسم کی نمائش کی جائے. اب غور کریں اس بات، نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت عائشہ کا کہیں نام کیوں نہیں آیا؟ حضرت فاطمہ کا کہیں نام کیوں نہیں آیا؟ ذکر تو آیا، تذکرہ تو ہے آیا. تو عزیز ساتھیوں، اس سے ہم اور آپ اپنے زندگی پہ غور کریں. آج ہم نے کیا حالت بنا دی. یوں ہی تھوڑی کوئی آواز کا بھی پردہ ہے، اس کا بھی پردہ ہے. شریعت نے بھی سختی نہیں کری، بلکہ جو ہے انتشار و اختلافات سے بچایا ہے. یہ چیزیں بعد میں جا کر رنجشیں پیدا کر سکتی ہیں، اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں، معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس قالت امرأۃ، وہ وقت یاد کرو جس وقت حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ ربی انی نذرت، اے اللہ میں نے نظر مانی ہے، لکا آپ کے لیے، یعنی میں نے آپ کے لیے منت مانی، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے. حاملہ ہے حنہ بنت فاقوس، وہ نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے محررن، میں اس کو وقف کرتی ہوں آپ کے لیے، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، یہ اس بچے سے میں دنیاوی کوئی کام نہیں لوں گی، بلکہ یہ بچہ آپ ہی کی عبادت کرتا رہے گا. محررن آپ کے لیے وقف ہے. یہ بچہ جب پیدا ہوگا آپ کی عبادت کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی فرمانبرداری میں رہے گا اور ہمیشہ بیت المقدس میں رہا کرے گا. فتقبل منی، میری دعا کو قبول کر لیجیے. صحیح بتا، انک انت السمیع العلیم. فرمایا آپ سننے والے اور جاننے والے. یہ منت مان لی، جسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ اس سے اس کو حافظ بنائیں گے، اس کو عالم بنائیں گے. اب اس زمانے کے اندر تو صاحب اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، کھلاڑی بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. اس قسم کی نیتیں تو کم ہوتی ہیں حافظ عالم، لیکن ہوتی تو ہے. اس طریقے سے انہوں نے یہ نظر مان لی کہ اللہ کے لیے وقف کرنا اس بچے کو پیدا ہوگا. واقعہ کیا ہوا، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی حضرت عمران کی بیوی. یہ ایک مرتبہ ایک جگہ پہنچی تو وہاں کیا دیکھا انہوں نے کہ ایک چڑیا ہے، اور وہ چڑیا جو ہے اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈال رہی. کیا ڈال رہی؟ ان کو بڑی امید جاگی اور اللہ سے وہاں بڑی عاجزی اور انکساری سے کہا، اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے. اگر تم نے اولاد دے دی تو محرم متقبل منی، آپ کے لیے آزاد کر دوں گی، آپ کے لیے وقف کر دوں گی. انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اللہ نے قبول کیا. فلما وضعتھا، حمل ٹھہر گیا. قالت ربی انی وضعتھا انثی، لیکن یہ سب کب ہوتا؟ جب بیٹا پیدا ہوتا. بھائی بیٹا تو عبادت کرے گا، مسجد میں آنے کی اجازت عورتوں کو نہیں. اس زمانے میں بھی اپن دیکھتے ہیں، اس زمانے کے اندر اگر عورت مسجد میں بھی رہے تو اس کے ساتھ سارے مسئلے پیریڈ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کہ وہ پرماننٹ مسجد میں نہیں رک سکتی. تو فلما وضعتھا، جب حضرت مریم حضرت یہ عمران علیہ السلام کی بیوی نے وہ بچہ پیدا ہوا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، وضع یعنی پیدا ہوا، تو کہا اے میرے رب میں نے تو بچی کو جنا ہے. اے میرے رب میں تو بیٹا چاہتی تھی اور پیدا کیا ہوا ہے لڑکی ہوئی. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کی قدرت دیکھیے. فرمایا اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے. اللہ ہی تو دینے والا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی یا نہیں، چاہے تو کچھ بھی نہیں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور فرمایا بے شک لڑکی، بے شک ذکر کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. علماء کرام نے یہاں یہ لکھا، یعنی یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے ان کا نام ہے حضرت مریم، حضرت مریم علیہ السلام. فرمایا یہ بیٹی جو پیدا ہوئی ہے اس کی طرح بیٹا نہیں ہو سکتا تھا.
یعنی جو اعزاز ہم اس لڑکی کو دیں گے کہ یہ آگے جا کے حضرت عیسیٰ کی ماں بنے گی، یہ اعزاز بیٹے کو حاصل نہیں ہوتا. سنیے بات ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور کہا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم معنی عابدہ، مریم معنی، مریم کا مطلب عبادت کرنے والی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میں شیطان مردود سے اس کے لیے بھی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی جو ذریت ہو، اس کے یہاں جو بچہ پیدا ہو اس کے لیے بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہوں کہ شیطان اس کو بہکائے اور اس کی اولاد کو بہکائے. بچی پیدا ہو گئی. اب فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا، اب مسئلہ آیا پرورش کا. گائے گا نظر کیا مانی تھی؟ کہاں چھوڑنا ہے؟ بیت المقدس کے اندر چھوڑنا ہے، اللہ کی عبادت کرتی رہے گی، نظر کو پورا کرنا ہے. سنیے دھیان سے. فتقبلها ربها بقبول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بہت اچھے طریقے سے قبول کی. وانبتها نباتا حسنا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہترین طریقے سے پرورش کی. وکفلها زکریا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اٹھایا. ہوا کیا؟ جب یہ پیدا ہوئی تو بیت المقدس کے جو عابد عبادت گزار تھے ان کے اندر بھی معاملہ بگڑ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کی پرورش کریں، کسی نے کہا ہم کریں، کسی نے کہا ہم کریں، کسی نے کہا ہم کریں. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں. کون ہیں؟ خالو. انہوں نے کہا کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں ان کا خالو ہوں، لہٰذا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کی پرورش کروں، میں ان کی پرورش کروں، دیکھ ریکھ کروں. قرآن اندازی کیا ہوا؟ قرآن اندازی ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا. اس کا نام آیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، بالکل حضرت مریم علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا. دودھ ویسے ہی یہ پیدا ہوئی، نظر مانی تھی، ویسے ہی بیت المقدس کے اندر ایک حجرہ بنا تھا، اس کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا. سنیں آگے آئے گی سپر بات ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اب پرورش کون کر رہا ہے، دیکھ ریکھ کون کر رہا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں. کلما دخل علیہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام پرورش کیسے کرتے؟ ایک حجرے کے اندر یہ موجود رہتے. جب یہ جاتے تو باہر سے دروازہ تالا وغیرہ کچھ ایسا لگا کے جاتے ہیں کوئی اندر داخل نہ ہو، کوئی اندر داخل نہ ہو، دروازہ بند. جب یہ جاتے تو آتے تو دروازہ کھلا رہتا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں، محراب سے یہ محراب مراد نہیں ہے جو اس زمانے کے اندر ہے، جب محراب سے مراد وہ کمرہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام رکی ہوئی تھی، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے اس کمرے میں، وجدہ عندہ رزقا، تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام رزق پاتے. کیا پاتے؟ رزق پاتے. قال یا مریم ان لکی ھذا، پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا اس کے اوپر. قالت هو من عند اللہ، تو کیا کہتی؟ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا جو سائز ہے نا، جب آپ پیدا ہوئی تھی تو عام بچوں کی طرح نہیں بڑھا تھا، عام بچوں کی طرح. ہاں، جب بچے 3-4 سال کے اندر جتنی عمر کے ہوتے تھے یہ چند دنوں میں اتنی عمر کی ہو جاتی. سمجھے بتا علامہ وسیع نے لکھا ہے کہ چند سال میں بچہ اتنا بڑا ہوتا تھا، یہ چند دنوں میں اتنی بڑی ہو جاتی. معاملہ یہ تھا کہ سردی کے زمانے میں گرمیوں کے پھل موجود اور گرمی کے زمانے میں سردیوں کے پھل موجود، ایسے ایسے پھل موجود جو بیت المقدس کے آس پاس کی نظر نہیں آتے تھے. کون کر رہا تھا یہ سب؟ ہوا من عند اللہ، کہ یہ کس کے پاس سے ہے؟ اللہ کے پاس سے مجھے رزق دیا گیا. غیبی نظام ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بنا حساب کتاب کے روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے. قرآن نے یہ بھی بتا دیا اس آیت میں کہ کوئی خاص مریم کے ساتھ ہی نہیں تھا علیہ السلام، بلکہ جو بھی اللہ پہ بھروسہ رکھے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، لیکن اب بھروسہ اللہ پہ ہو. میں نے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی وہ ذات ہے جو زیادہ کھلا کے مارتی ہے، نہیں کھلا کے نہیں مارتی. زیادہ کھلا کے اتنا کھایا ولیمے میں کہتے کہ ایسا ہو گیا، الٹی آن لگی، ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. وہ زیادہ کھلا کے مار دیا، کم کھلا کے نہیں مارتی. تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ معاملہ سنا اس وقت کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا عمل تھا وہ سنیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت جب یہ سنا، یہ سارے معاملہ سنے، رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، آپ نے دیکھا بے موسم رزق مل رہا ہے، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی.
ربی حبلی من لدنکا، ان کی ابھی اولاد نہیں تھی، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ جب آپ نے دیکھا بے موسم بارش جو موجود نہیں ہے وہ آ رہا ہے، 90 سال کے، کتنے سال کے؟ حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال کے تھے، اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی بیوی کتنے سال کی ہوگی۔ اب انہوں نے کیا، اب میری تو ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، جب بے موسم کے اللہ یہ پھل دے سکتا ہے تو میرا بھی اولاد کا کوئی موسم نہیں ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات، یہ دعا اس میں بڑا سبق ہے، یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کوئی 90 سال کی عمر میں تھوڑی مانگی ہوگی۔ بس میں بھائی اولاد کی تمنا آدمی کو 80-90 سال سے ہوتی ہے، شادی کے بعد سے ہو جاتی ہے، کب سے ہوتی ہے تمنا؟ تمنا تو شادی کے بعد سے ہو جاتی ہے کہ اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ اللہ نے یہ سبق دیا کہ دیکھو 90 سال کے ہوگا پھر بھی امید نہیں چھوڑی، کیا نہیں چھوڑی؟ ہاں، اللہ سے مانگتے رہو، امید مت چھوڑو۔ 1 سال مانگا، 2 سال مانگا، 3 اللہ دیتے ہی نہیں، امید چھوڑ کے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے فنادت الملائکہ، سنیے اللہ سنے، پہلے سے ہی مانگ رہا ہوں میں دعا، وہاں پہ بھی مانگ دی، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو جب یہ دعا مانگی تو فرشتے نے ندا لگائی، پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت اپنے کمرے میں یعنی محراب میں نماز ادا کر رہے تھے، یعنی عبادت کر رہے تھے، کھڑے ہو کر، وہو قائم، یہ پکارا، کیا پکارا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تم کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ کی خوشخبری دے دی گئی، یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، فرمایا یہ یحییٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، ان کی دعوت کو لوگوں کو دیں گے، وسیدا، اور یہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام سردار ہوں گے، وحصورا، گناہوں سے پاک ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک نبیوں میں سے ایک نبی ہوں گے۔ یہ اولاد کی خوشخبری تھی۔ اسی 17ویں سپارے کے اندر، اس کو یاد رکھیے گا، آپ کے ملنے والے یا کوئی ہو تو اس کو یہ بتائیے گا، 17ویں سپارے میں بھی ان کا ذکر ہے، وہاں جو دعا ذکر کی گئی ہے وہ دعا ذکر کی گئی ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا کی، پکارا، ربی لا تذرنی، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھ کو اکیلا مت چھوڑ، یعنی بے اولاد، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور سب سے بہتر وارث تو آپ ہی ہیں، سب آپ ہی کا ہے، ساری دنیا آپ ہی کی ہونا ہے، کوئی وارث نہیں ہے، دنیا کا وارث کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کر دی۔ یہ جو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ہے، یہ اولاد کے لیے بڑی مجرب دعا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس کی یہاں اولاد پیدا نہ ہو وہ اس دعا کا چلتے پھرتے جتنا ہو سکے ورد کر، اور اللہ سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ دعا پڑھتی رہے۔ اور علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، اس دعا کی برکت سے جو اولاد ہوگی انشاءاللہ وہ اولاد بریدہ ہوگی، کیا ہوگی؟ بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آیت نمبر 89 ہے سورہ انبیاء کی، 6 رکوع سے پہلے ہے یہ آیت، سنیں آگے۔ قال ربی انا یکون لی، قال ربی انا یکون لی غلام، فرمایا اے اللہ انا یکون لی غلام، میرے یہاں ایک بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہوں، میں تو بوڑھا ہوں، کبر، وامراتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے، عاقر میں۔ اب آپ کہیں گے نبی وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو عزیز ساتھیوں، یہ سوال کوئی اللہ کی قدرت کے بارے میں نہیں تھا، علماء نے لکھا یہ پوچھا تھا کہ اے اللہ بچہ کس طرح پیدا ہوگا، کہ آپ پھر سے نوجوان ہوں گے یا اسی حالت میں پیدا ہوگا، یا ہمیں پھر نوجوان کیا جائے گا، پھر سے ہمیں جوانی دی جائے گی، پھر ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا، یا جس حالت میں ہمیں بڑھاپے میں اسی حالت میں بچہ پیدا ہوگا؟ یہ سوال یہ تھا،
نہیں بات اس لیے میں کہتا ہوں آپ قرآن کا سمجھنا اور صحیح سمجھنا دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ورنہ آدمی صحیح استدلال کرے گا کہ دیکھیے نبی ہونے کے بعد کہنا کیسے ہوگا اللہ، یعنی اللہ کی قدرت میں شک ہے، شک کا سوال نہیں۔ وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ نے کیا ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، بس مکمل ہو گئی۔ قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا اے اللہ اس کی کوئی نشانی بتا دیجیے، کوئی آیت بتا دیجیے، اپنے یہاں ٹیسٹ سے چیک کرو پتہ چل گیا۔ میری بیوی جب حاملہ ہوگی تو اس کی کیا علامت ہوگی، تو علامت جو پوچھی، علامت تو ویسے ہی پتہ چلی جاتی ہے، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد پتہ چلے لیکن پتہ تو چلی جائے گی۔ تو علماء نے لکھا علامت اس لیے پوچھی کہ اے اللہ جیسے ہی حمل ٹھہر جائے اسی وقت مجھے پتہ چل جائے تاکہ آپ کی شکرانے میں اور عبادت کرتا رہوں، آپ کے شکرانے میں اس عطیے کے شکرانے میں اور آپ کی شکر ادا کروں اور آپ کی عبادت کروں، تو اس کی مجھے علامت بتا دیجیے، میری بیوی حاملہ ہوگی تو کیا ہوگا اس وقت، کیسے پتہ چلے گا۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، فرمایا اس کی آیت یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا سوائے 3 دن، سوائے اشاروں کے۔ کیا اس کی علامت ہوگی کہ تو لوگوں سے 3 دن تک بات کرے گا تو صرف اشارے سے بات کرے گا، زبان نہیں کھلے گی، زبان ہاں لفظی ترجمہ دیکھیں، قال آیتک اس کی نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس کہ تو لوگوں سے بات کرے 3 ایام 3 دن الا رمزا سوائے اشاروں کے، یعنی تیری زبان اپنے آپ بند ہو جائے گی، اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی محراب میں عبادت کر رہے تھے، لوگ باہر آپ کے انتظار میں موجود رہتے تھے کہ آپ باہر آئیں اور نصیحت کریں، وعظ کریں، آپ سمجھاتے، اور لوگ بیٹھے رہتے مسجد کے صحن کے اندر۔ ایک مرتبہ یہ باہر آئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، جس زمانے کے اندر علماء کرام بات کرتے ہیں، تو جیسے یہ باہر آئے انہوں نے بات کرنے کے لیے زبان کھلی، زبان بند ہو گئی، زبان سمجھ گئے، زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہو گئی تو اشارے سے کہا کہ دیکھ ایک اللہ کی بات، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ زبان بند ہو گئی تو اس کے بعد اشارے سے بات کری اور اشارے سے کہا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہہ کر اپنے محراب میں چلے گئے۔ 3 دن بعد وہاں سے باہر آئے، 3 دن تک وہیں عبادت کرتے ہیں، زبان بند ہو گئی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، فرمایا جب ایسا ہو جائے زبان تو بند ہو جائے گی لوگوں سے بات کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کھلی رہے گی۔ اللہ کا جب آپ ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کو پکاریں گے تو اس وقت بند نہیں ہوگی، لوگوں سے بات کرنے کے لیے بند ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، بس جب یہ معاملہ ہو جائے تو آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے گا، کثیر بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا صبح و شام تعریف بیان کیجئے۔ اپنے رب کی صبح و شام، سبح کہتے ہیں تعریف بیان کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ بولنا۔ جب یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ اپنی عبادت کے اندر اور اضافہ کر دیجئے گا، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ اللہ